الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وقال اللہ تعالی نے دین کے معاملے میں جن لوگوں کو پسند فرمایا ہے اور اللہ نے جن لوگوں کو قیامت میں اجر اور جنت میں اعلیٰ درجات دینے کا فیصلہ فرمایا ہے، وہ خوش قسمت لوگ، وہ خوش قسمت افراد اور انسان وہ ہیں جو اسلام کے ساتھ نظریاتی طور پر وابستہ ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کے نظریے سے زیادہ اور اللہ کی دین کی عقیدی تعلیمات سے زیادہ ان چیزوں سے دلچسپی ہے جن چیزوں کی وجہ سے لوگ کسی کو دیندار سمجھیں، اور لوگ یہ جانیں کہ یہ آدمی بہت نیک ہے اور یہ آدمی جو دین پر عمل کر رہا ہے اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ خدا کے قریب ہے۔ تو جب بھی دو افراد کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں ان لوگوں کی بڑت زیادہ ہے جو لوگ نظریاتی طور پر دین کو سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے انہی کی تعریف کی ہے اور اللہ نے انہی کا درجہ بلند رکھا ہے، اور اس بات کی سمجھ اس سے آتی ہے کہ ایک آدمی دین کی بات کو جانتا ہے اور مسائل کو سمجھتا ہے اور اس نے اللہ کے دین کو شعوری طور پر قبول کیا ہے، اس کی عقل، سمجھ، فکر گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا دین سچ ہے اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اور ایک آدمی کو کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں، باپ دادا کو دیکھا دین پہ تھے لہذا میں بھی دین پہ ہوں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا لہذا میں بھی مسلمان ہوں۔ تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی وقت ہے مگر پہلے گروہ کی نسبت کم ہے۔ اس لیے آپ عام لوگوں میں دیکھیں تو جس شخص کے ہاں دین کے شعائر زیادہ پائے جائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دین کا کام ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی بظاہر دین کے شعائر اس میں نہیں ہیں، بظاہر وہ آدمی کوئی مسجد نہیں بناتا، بظاہر وہ آدمی بازار میں کھڑے ہو کے اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتا، بظاہر وہ آدمی ایک عام آدمی لگتا ہے، لیکن دین اس نے شعوری طور پر قبول کیا ہے تو لوگ اگرچہ اسے اہمیت نہ دیں مگر اللہ کی نظر میں یہ نظریاتی آدمی اصل ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے
جو نماز پڑھتا ہے، روتا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، تو لوگ جانیں گے کہ اس پر خدا کا خوف بہت غالب ہے، اللہ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جس نے جمعے کا خطبہ سنا اور اس نے دیکھا کہ موبائل پہ کال آ رہی ہے، تو اس نے کال کو اٹینڈ نہیں کیا اور موبائل جیب میں پڑا رہا۔ گھنٹی بجی تو اس نے آف کر دیا۔ اس نے یہ جانا کہ شریعت منع کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص جمعے کا خطبہ سننے کے بعد 2 فرض جو نماز پڑھنی ہے اس کے درمیان کوئی دنیاوی کام نہ کرے، ورنہ جمعے کا ثواب جاتا رہے گا۔ تو یہ آدمی جس نے اس مسئلے پر عمل کر کے موبائل بند کر کے رکھ دیا، اللہ کی نظر میں اس آدمی کا عمل زیادہ وزن ہے، کیونکہ اس نے شریعت پر عمل کیا۔ فقہا کہتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی شخص نے خطبہ نہیں سنا اور وہ جمعے کی نماز پڑھا دے تو جمعے کی نماز ہوگی۔ یہ عربی کا خطبہ اتنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی آدمی کی عقل دیکھنا چاہو تو اسے دیکھو وہ خطبہ چھوٹا دے گا اور نماز لمبی پڑھائے۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جمعے کے خطبے کے بعد نماز کے دوران کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، منع ہے بس۔ ایک آدمی موبائل دیکھتا ہے، بظاہر یہ دنیا کا کام ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ اس وقت میں ڈاکٹر ہوں اور میرا فلاں پیشنٹ زندگی موت کی کیفیت میں ہے، میں کہہ کے آیا تھا کہ 10 منٹ بعد مجھے بتانا خون کیسے لگا ہے، کیا چیز ہوئی ہے، اور وہ اسی نماز کے دوران اس کو آن کرتا ہے۔ عربی کے خطبے اور جمعے کے دوران وہ کہتا ہے اللہ نے رخصت دی ہے، یہ ٹھیک دین ہی پہ عمل، کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ نے اجازت دی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی، شریعت نے اجازت دی اس بات کی کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی خدمت میں ہے اور اس کی جمعے کی نماز رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ظہر پڑھ۔ یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ کھولی کلینک کی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، کوئی عزیز والد والدہ بھائی کوئی بیمار ہے، نزلہ کی کیفیت ہے، پریشانی ہو رہی ہے، نہیں ہے نزلہ کی کیفیت، آپریشن ہو رہا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں بیٹھے رہو، کسی وقت کوئی چیز ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں جاتا ہوں جمعہ پڑھتا ہوں، ڈاکٹر اللہ کے حوالے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں شریعت نے رخصت دی ہے، میں جمعہ چھوڑ دوں، ظہر پڑھوں، اللہ نے میرے لیے حق رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے یہ دوسرا آدمی، کیونکہ وہ جذبات کی دنیا میں نہیں آیا اور اس نے شعور سے کام لیا کہ میرے مریض کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے۔ اس لیے دین کے جتنے بھی مظاہر لوگوں کے جذبات پر مبنی ہیں، شریعت کہتی ہے ان جذبات سے ہٹ کے عقل اور شعور سے کام لو کہ کرنا کیا۔ جس وقت یہ جذبات چاہیے ہوں گے وہ خود شریعت بتائے گی کہ اب اس جذبے کی ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے، نہیں ضرورت ہے تو خام خواہ لوگوں کو تنگ کرنا اور دین کے مظاہر کا اظہار کرنا، یہ اللہ کی نظر میں آدمی کی وقعت کم کر دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور یہ ان کا یا تو وہ سفر تھا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے اگلے سال آئے ہیں اور عمرے کی قضا کرنی، 6 ہجری میں عمرہ منع کر دیا تھا اہل مکہ نے، 7 ہجری میں
عمرے کے لیے حاضری ہوئی تھی، قضا کیا عمرے کا، یا پھر یہ وہ سفر تھا جب مکہ فتح ہوا ہے اور ایک سفر ایسا تھا جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ نے پیشکش کی کہ تم ایک نکاح اور کر لو، اور شہزادی صاحبہ بھی زندہ تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا، ان کے بڑے قریبی لوگ، ان کے بھائی، کہ ابو جہل کی بیٹی سے تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی خیال ہوا کہ کر لیتے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ بات کتنی ناگوار گزر سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کھڑے ہوئے، لوگ جمع ہوئے، تو آپ نے فرمایا جو چیز اللہ نے جائز قرار دی ہے میں اس سے ناجائز نہیں کہتا، دوسری شادی، اور جو اللہ نے جائز قرار نہیں دی میں اسے حلال بھی نہیں کہتا۔ لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ علی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر خدا کے دشمن کی بیٹی اور خدا کے رسول کی بیٹی دونوں ایک ہی گھر میں رہیں گی تو اس سے میری بیٹی کو تکلیف ہوگی، اور علی نہیں جانتے کہ ہر وہ چیز جو میری بیٹی کو تکلیف میں ڈالے اس کی وجہ سے مجھے بھی پریشانی ہوتی، اور فرمایا علی کو نہیں جانتے کہ فاطمہ کی تکلیف سے مجھے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوسری شادی کریں کر لیں، میری بیٹی کو طلاق دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، معذرت کی، تو اہل مکہ نے ان سے کہا کہ علی تم کیا کام کرتے ہو مدینہ منورہ میں؟ کیا دین ہے تم لوگوں کا؟ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے، دین کا کام تو ہم کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہم نے کی ہے، اور دین کا کام تو ہم کرتے ہیں کہ لوگ جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم انہیں پانی پلاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذمے تھا کہ حج کی خدمات میں جتنے لوگ آئیں پانی سارے کا سارا ان کے ذمے ہے اس کا بندوبست کرنا، اور انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ درخواست بھی کی کہ اللہ کے رسول پانی ہمارے پاس ہے، چابی بھی ہمیں دے دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ دوسرے لوگوں نے کہا ہم بیت اللہ بناتے ہیں، یہ ہیں ہماری نیکیاں، تم لوگوں کی کیا نیکی؟ زبردست بات اللہ نے نازل کی، اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا۔ اب ذرا غور کیجئے، حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، بڑے بڑے تالاب بھرے جا رہے ہیں، لگنیں بھری جا رہی ہیں، اور جو آتا ہے اس کو پانی ملتا ہے، زمزم پہ مستقل کھڑے رہتے ہیں عباس اور ان کی اولاد رضی اللہ عنہ، ہر ایک کو پانی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمزم پہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ بنو عباس یہ کرتے رہنا، اور خدا کی قسم یہاں زمزم پلانا یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر نبوت نہ ہوتی تو میں تم سے یہ عہدہ لے لیتا، میں یہ کام کرتا، ہے بظاہر بہت بڑا، لوگوں میں بھی چرچا، پوری اگر دنیا گونجتی ہے کہ عباس اور اس کی اولاد پانی پلاتے ہیں، اور دوسری طرف بیت اللہ کی تعمیر، اس کا خیال کرنا، سال میں جو اس میں تغیر گلاب کا چڑھانا، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور ایک طرف ایک ایسا شخص جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کو مانتا ہے۔ آپ سوچئے لوگ کس کو زیادہ دیندار سمجھیں گے؟ اللہ نے کہا جعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا، فمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم اس شخص کے درجے اس شخص تک پہنچ سکتے ہو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا دونوں ہماری نگاہ سے برابر نہیں، حاجیوں کو پانی پلانا اور اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کم درجے کی نیکی ہے، جو اللہ پر ایمان اور آخرت کو مانتا ہے وہ بڑا نیکی، اس لیے کہ اللہ کو جب مانے گا اور آخرت کو مانے گا تو زندگی کے ہر عمل میں اسے احساس رہے گا کہ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، خدا کے ہاں پیش ہونا ہے، اس کی ساری زندگی ٹھیک رہے گی۔ اب لوگ بظاہر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ وہ لوگ جو ظاہر کو دیکھتے ہیں، جبہ، پگڑی اور نعرے اور جلوس اور جلسے اور قیادتیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہے دین، اللہ کہتا ہے یہ دین نہیں ہے، دین نام ہے، شعوری طور پہ میرے دین کو قبول کرو، کافر ہار جائے، تھک جائے، لیکن تمہیں اللہ کے دین سے نہ ڈگمگا۔ اللہ کا دین یہ کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اپنے دکھ اور پریشانی میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، مصیبت کے وقت اسے یاد کرتا ہے، دعا میں اسے پکارتا ہے، خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، اللہ کا خوف ہے، خوشی بھی آتی ہے، کہتا ہے آپ کی عطا ہے، غم ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ دن گزر جائیں گے، سہ لیتا ہے صدمے کو اور غم کو برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ کی خاطر یہ مومن، وہ تھوڑی ہے کہ سارا دن خدا کے دین کے چرچے، اور ذرا مصیبت آئی، پریشانی آئی، کسی جوان کی موت ہو گئی، کسی کو طلاق ہو گئی، 4 دن پاکا خدا نہ خاصہ نہ کیا، تو کہتا ہے کہ کیا اللہ ہے، کیا اس کا دین ہے، بس بات آئے ہم ایسے دین سے ہمیں نہیں چاہیے، اس لیے کہ نظریاتی طور پر بنا ہوا نہیں ہے، اگر بنا ہوا ہوتا تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرے رب نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے خوف بھیج کے، وَالْجُوعِ بھوک بھیج کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے پیسوں کو کم کر کے، وَالثَّمَرَاتِ جو محنت تم عمر بھر کرتے رہے ہو، اس محنت پہ جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے تھا وہ نتیجہ نہیں مرتب ہونے دیں گے، ہم تمہیں ایسے آزما دیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو ان مسائل پر صبر کرتا ہے، ان تکالیف پہ، اسے بشارت دے، اسے خوشخبری سنا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو ان کا ایمان اور اعتقاد ہے کہ وہ میرے ہیں اور لوٹ کے میری طرف آ جائیں گے، یہ ایمان باللہ ہے، یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے باشعور فرد چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ جذباتی آدمی ہو جائے۔ لوگوں نے بات بنا لی اپنے پاس سے، اگرچہ اس کی کوئی ظاہر یقیناً اس کی کوئی حقیقت نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو تھے عہد میں سارے شہید ہو گئے، ایسے نہیں ہوا، بھر گئے تھے، چوٹ آئی تھی دانتوں پہ اور دانت بھر گئے تھے، کچھ ذرا سے ہٹ گئے۔ اگلی بات جو جھوٹ اس پہ بنائی کہ ویس قدمی تک جب یہ خبر پہنچی تو ویس قدمی نے پتھر لے کے سارے دانت توڑ دیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت نہیں رہے تو میرے کیا دانت رہے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ، اور ویس قدمی اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے، نہیں حاضر ہو سکے۔ ویس قدمی رحمت اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام تھا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ میرے بعد تمہیں ایک آدمی ملے گا اور وہ اس کی والدہ کی اطاعت نے، خدمت نے روک رکھا ہے، اسے میرے پاس نہیں آیا، لیکن اگر مل جائے تو تم اپنے لیے بھی دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی اس سے دعا کرانا۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کے اتنے گناہگار اس شخص کی دعا سے بخشے جائیں گے کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں میں اتنے بال نہیں۔ بنو کلب قبیلہ کون سا تھا؟ کتے والا قبیلہ، کتے اس لیے زیادہ رکھے ہوئے تھے، بکریاں زیادہ تھی، تو اتنے کتے ہو گئے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کتوں والوں کا قبیلہ ہے۔ اس عظمت کے باوجود دین جب شعوری طور پر آتا ہے، ایک اور واقعہ بھی سنیے، عجیب اتفاق ہے کہ فرانس میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، وہاں کی لٹریچر میں بھی ملے گا۔ ایک راہبہ عورت رات کو نکلی، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ حسن بصری، یہ رابعہ بصریہ نکلی، اور ایک ہاتھ میں ان کے پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ان کے آگ تھی۔ تو کسی نے گلی میں پوچھا کہ کیا کرنے چلی ہو؟ تو اس نے کہا میں پانی دوزخ پہ ڈالنا چاہتی ہوں اور آگ کو جنت کو جلا دوں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، چھوڑ دیں دوزخ کا خوف اور چھوڑ دیں جنت کی لالچ۔ ٹھیک یہ سٹوری آپ کو فرینچ جو لٹریچر ہے اس میں بھی ملے گی، وہاں عیسائی راہبہ ہے، یہاں مسلمان اولیاء کرام میں سے۔
لوگ ایسی باتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. شعوری طور پہ جنہوں نے دین کی خدمت کی اور قبول کیا، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ اویس کرنی کو اگر پتہ چل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر پڑ جانے کی کیا قیمت ہے، 1000 ماؤں کو چھوڑ دیتے اور خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، خدمت کر. اور پھر ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ رابعہ کو پتہ چل جاتا کہ وہ جنت جس کی طلب انبیاء علیہ السلام کرتے رہے ہیں، اور وہ جہنم جس سے خدا کے نبی پناہ مانگتے ہیں، بچوں کا کھیل تھوڑا ہی ہے کہ انگیٹھی لے کے نکل پڑی اور پانی لے کے نکل پڑی، سب فضول بات ہے. یہ شعور ہے، یہ دین ہے. اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے لعلہم یتفکرون، لوگ غور کریں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم یاد کرو. اسی لیے قرآن نے جہنم کو نفس کے ساتھ جوڑا ہے، عقل کے ساتھ نہیں. کہیں یہ نہیں کہا کہ عقل والے جہنم میں گئے، یہ کہا کہ جنہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی وہ جہنم میں گئے. عقل کو اتنی ترجیح خدا نے دی ہے کہ جہنم میں فرشتے کہتے ہیں کہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا لو کنا نسمع، اگر ہم نے انبیاء علیہ السلام کی بات سنی ہوتی اور نعقل یا عقل سے کام دیا ہوتا تو ما کنا فی اصحاب السعیر، آج جہنم میں نہ. یہ عقل ہے. اللہ نے کہا اس سے کام، کسے مارنا ہے، کسے نہیں مارنا، کس کو پیسہ دینا ہے، کس کو پیسہ نہیں دینا، یہ سب چیزیں انسانی عقل کے ساتھ مربوط کر دیں. دنیا میں 2 چیزیں قطعاً خالص نہیں پائی جاتی. ایک عقل خالص نہیں پائی جاتی اور ایک کشف خالص نہیں ملتا. یہ جو وحی ہے نا، اسی لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ عقل والوں کی عقل خالص نہیں ہوتی. ہر شخص کی عقل اس کے ماحول سے متاثر ہوتی ہے، جذبات سے متاثر ہوتی ہے. تو جہاں عقل ماحول اور جذبات سے متاثر ہو کر انسانوں کے فیصلے کرنے لگے، خدا نے کہا اس عقل کو اب وہی کے تابع کر دو. عقل نہیں رہی، اب وہی اس کا ہاتھ تھام. اور صوفیہ کا خوف اور کشف وہ کسی شخص کے لیے جنت اور جہنم بظاہر اس آدمی کے دل میں فیصلوں کو ابھارتا ہے. خدا نے کہا وہی کے تابع اس کو کرو تاکہ اسے پتا چلے کہ جنت اور جہنم یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نہ لوگوں کے خوابوں سے کسی کو ملتی ہیں اور نہ لوگوں کے کشف سے کسی کے لیے رد کی جاتی. اسی لیے عقل کا مقام ہے، شعور کا مقام ہے، سمجھ کا مقام ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری حصے میں تم کچھ لوگوں کو دیکھو گے اور وہ جو نماز پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے تو ان کے مقابلے میں تم اپنی نماز کو کچھ نہیں سمجھو گے، ان کی تلاوت کے مقابلے میں تمہاری تلاوت بظاہر کچھ نہیں ہوگی، لیکن وہ اللہ کے دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جیسے تیر چلانے والا اتنی تیزی سے تیر چلاتا ہے کہ وہ جانور کے جسم سے پار ہو کر نکل جاتا ہے اور اس پہ خون کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا. اسی لیے کمال کی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی. بڑے باشعور آدمی تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے. جب جنگ سے فارغ ہو کے آئے تو کئی بار یہ بات سناتے ہیں، اسی لیے کہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے. تو لوگوں نے اعتراض کیا، ان کے دوستوں نے کہا امیر المومنین یہ جنگ کر لی، لڑائی ہو گئی، خون سے ہماری تلواریں رنگی ہوئی ہیں اور آپ نے ان لوگوں کے جنازے بھی پڑھ دیے، یہ کون ہے؟ کیوں ان کی عورتوں کو باندھیاں اور غلام نہیں بنایا؟ کیوں ان کے مال نہیں چھینے گئے؟ کیا یہ کافر نہیں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اپنی تلوار سے خون لٹک گیا. فرماتے ہیں کافر کیسے؟ یہ کفر اور شرک سے بھاگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے. وہ جذباتی لڑکے تھے، انہوں نے کہا اچھا کافر نہیں ہے تو منافق ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ منافق اللہ کو تھوڑا یاد کرتا ہے تو بہت خدا کو یاد کرنے والے. یہ اپنے وہ مخالفین ہیں جو جانی دشمن.
انہوں نے کہا علی نہ یہ کافر ہیں نہ منافق ہیں، آپ ان کے ساتھ لڑتے رہے، کیوں لڑتے رہے؟ انہوں نے فرمایا قانونا بغاو علینا، میرے بھائی ہیں، میری حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور بغاوت کی سزا دینی ضروری تھی، اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ شعور ہے کہ دشمن کو بھی اس کے مرتبے میں رکھا ہے، کوئی درجہ کی بات نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی تہمت نہیں، بس ٹھیک جتنی بات ہے بلا موقع اتنی بیان فرما دی کہ انہوں نے بغاوت کی ہے خلافت کے خلاف اور بغاوت کی سزا دینی ضروری تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سنجیدگی چاہیے، یہ شعور چاہیے، تب جا کر قومیں اور امتیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق۔